السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے درس میں آپ کے سامنے میں سورہ بقرہ تیسرا پارہ اور آیت نمبر ہے 261 سے لے کر 265 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اب سامعین کرام اس کا ترجمہ سنیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ کمثل حبۃ اس کی مثال، خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی ہے، گندم کے دانے کی ہے۔ انبتت 7 سنابلا، ایک دانے سے کیا ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلہ، اور ہر بالی میں 100 حبہ، اور فی کل سنبلہ، اور ہر سٹے میں، ہر 7 بالیاں اور ایک بالی میں ایک سٹہ، فی کل سنبلۃ، ایک سٹے میں 100 حبہ 100 دانہ ہے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے اللہ دنیا میں دے رہے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یعنی بڑھاتے ہیں، دگنا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ فراخ جاننے والے ہیں۔ دیکھیں ہم زمین میں ایک دانہ، ایک سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، 7 تنے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہر کے اوپر ایک سٹا ہوتا ہے، ایک سٹے میں 100 دانہ، ایک کے بدلے 700 دانہ اللہ ہمیں اس دنیا میں دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال جب کسی کے خلوص کو دیکھتے ہیں، اللہ پھر بہت زیادہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، ثم لا یتبعون پھر نہیں پیچھے لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منا ولا اذى نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کسی قسم کا غم ہے، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ ایسا صدقہ کرنے سے، یتبعها اذى جس کے پیچھے انسان اس کو تکلیف دے، ایذا پہنچائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، نہ ضائع کرو تم اپنے صدقات کو، بالمن تکلیف دے کر، بالمن احسان جتلا کر، والاذى اور تکلیف دے کر، کالذی اس آدمی کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور نہ قیامت کے ساتھ، فمثلہ کمثل صفوان،
ان کی مثال ایک پتھر کی ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، فاصابہ وابل، اور اس کو پہنچی بارش، موسلادھار بارش پہنچی، فترکہ صلدا، اور اس کو پتھر کو بالکل مٹی سے صاف ستھرا اس کو چھوڑا، سخت چھوڑا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ طاقت رکھتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ثابت قدم ہے اپنے نفسوں میں، کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال ایک باغ کی مثال ہے، بِرَبْوَةٍ، جو اونچی جگہ پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کو پہنچتی ہے بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ دگنا پھل لاتا ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، تو اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچے، فَتَلْ، شبنم جو ہوتی ہے، ابر ہوتی ہے، اس سے ہی وہ جو ہے نا پھل لاتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کسی کو صدقہ کرنے کے بعد آپ اس صدقے کو کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینے کے بعد پھر آپ اس کو جتلاتے ہیں یا اس کو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک پتھر ہے اور پتھر کے اوپر مٹی ہے، تو اس کو بارش آتی ہے تو بارش سے وہ پتھر بالکل دھل جاتا ہے۔ ایسا آدمی جو خرچ تو کرتا ہے لیکن پھر اس کو احسان جتلا دیتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے، احسان جتلانے سے، تکلیف دینے سے جو اس نے خرچ کیا ہے اس کا اجر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ مثال اللہ ذوالجلال نے دی ہے۔ تو اسی طرح اللہ ذوالجلال نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ایک کسان ہے، وہ زمین میں ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 اس سے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی، ہر ٹہنی کے اوپر ایک سٹا ہوتا ہے، اور ایک سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، اور 7 سٹے، ایک دانے کی 7 بالیاں، اور اس 7 سٹے، 700 اللہ ذوالجلال ایک دانے سے 700 گنا اللہ ہمیں یہ دنیا میں دے رہے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال جسے چاہتے ہیں پھر اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس کو بھول جائیں، جس پر آپ نے خرچ کیا ہے اس سے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ مجھے جزاک اللہ کہے، یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ اگر اس نے یہ کر دیا اور آپ نے یہ سمجھا کہ مجھے اس نے شکریہ، یہ تو پھر بدلہ ہو گیا، آپ اس کو دے کر بھول جائیں، آپ نے اللہ ذوالجلال سے لینا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جو میرے پاس آ جاتا ہے، میرے بندے کا مال جو میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے میرے بندے نے فرمایا، اس کی مثال ایک باغ کی مثال ہے۔ یہ جو خرچ کرتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایک باغ کی ہے، جو باغ کیا ہے، پہاڑ کے اوپر ہے یا اونچی جگہ پر ہے، یہاں پر بادل قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر بارش پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ دگنا پھل لاتا ہے۔ اگر بارش نہ بھی آئے تو رات کے وقت آسمان سے شبنم آتی ہے، شبنم سے وہ جناب باغ جو ہے نا وہ تر ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ دگنا پھل لاتا ہے اس میں، یعنی بارش پہنچے نہ بھی پہنچے تو شبنم سے اللہ ذوالجلال اس کو، باغ کو اتنی طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ بے شمار وہ پھل ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اسی طرح فرمایا اللہ ذوالجلال کیا ہے، بندوں کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے دے۔ تو بھائیو، ان میں انفاق فی سبیل اللہ آپ اللہ کے لیے دیں، جس کو دیا ہے نہ جتلائیں، نہ اس کو تکلیف دیں، بلکہ خرچ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ تو یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بہت بڑا آپ کا جو ہے نا یعنی مال اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھا کر، جتنا خرچ کیا ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر اللہ تمہیں قیامت کے دن یہ دیں گے۔ دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں مال بھی دے، ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے، پھر اس کو ہم بچائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو احسان اور تکلیف، نہ احسان جتلائیں نہ تکلیف دیں، تاکہ ہمارا مال ضائع نہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ چلو لاؤ